اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں تختی نمبر 1 کے وہ حروف جو باقی ہیں ان کی ادائیگی اور ان کا مخرج، ان کی مشق، آج کے اس سبق میں پہلی تختی کے بقیہ حروف کی ادائیگی، ان کا مخارج اور ان کی مشق میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر وہی گزارش کروں گا کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھیں اور حروف کی ادائیگی کے وقت قاعدہ کی طرف دیکھنے کی بجائے استاد کی طرف دیکھیں، معلم کی طرف دیکھیں گے تو حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ قاف، ضا، پہلے سبق کے اندر بھی اس میں ممکنہ غلطیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اس میں عمومی طور پر یا توئیں پڑھ دیتے ہیں یا پھر توا پڑھ دیتے ہیں، توا، زوا، توئیں، زوئیں۔ یہ توئیں اور زوئیں نہیں ہے، یہ توا اور زوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو، منہ کھول کے۔ اور یہ بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ جس وقت وہ حروف پڑھے جائیں جن کے آخر میں الف ہو، اور پھر خصوصاً وہ حروف جو باریک ہوتے ہیں ان کے پڑھنے میں، ان کی ادائیگی میں عمومی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ امالہ کی غلطی ہے۔ اس میں زبر اس کا زیر کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، الف کا یا کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو، ضا، عین، عین، اس کی ادائیگی آگے چل کر انشاءاللہ مخارج کی بحث میں اس کا مخرج عرض کر دوں گا تفصیل کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا سمجھ لیں کہ اس کی ادائیگی حلق کے درمیان سے کرنی ہے، جس طرح ہا، آہ، اسی طرح عین، یہ حلق کے درمیان سے، وسط حلق، عین، آ، عین، غین، فا، یہ فا نہیں ہے، فا، منہ اوپر کی طرف کھولیں گے، فا، قاف، یہ پر پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ کاف۔ اس کاف میں جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں کیا، کیونکہ قاف کو موٹا پڑھا ہوتا ہے تو اس کو باریک کرنے کے لیے کیف امالہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیف نہیں ہے، کاف، کیاف نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کاکا، کاکا، اب کاکے کو کوئی آدمی کیا کیا نہیں کہتا ہے، کیا 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 کہتے ہیں، کاکا۔ اسی طرح کاف، لام، لام کی ادائیگی میں آواز ناک میں نہ جائے، لیم، یہ لام نہیں ہے، لام کھلے منہ کے ساتھ، لام، میم، میم، اس کے اندر بھی عموماً آواز ناک میں چلی جاتی ہے،
آواز ناک کے اندر نہ جائے. جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم, ہم کیا کہتے ہیں؟ وسیم. میں ادائیگی کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں. وسیم, میم, نون, واو. اچھا, اس واو کی ادائیگی میں کیونکہ ہونٹوں کو دخل ہے, ہونٹ گول ہوں گے تو یہ واو ادا ہوگا. اور اس میں عمومی طور پر جو ممکنہ غلطی ہے وہ واو, بھائی ہونٹ گول کرنے ہیں, بچے کو استاد کہتا ہے ہونٹ گول کرو, تو وہ شروع میں ہونٹوں کو گول نہیں کرتا بلکہ آخر کے اندر ہونٹوں کو گول کرتا ہے. حالانکہ واو کی ادائیگی میں شروع کے اندر ہونٹوں کو دخل ہے, یعنی واو کا جو مخرج ہے وہ شروع کے اندر ہونٹوں کو گول کرنا ہے. میری طرف دیکھیں گے, واو. جب آپ اس حرف کو پڑھنا چاہتے ہیں, حرف کو پڑھتے وقت, حرف کو شروع کرتے وقت آپ کے ہونٹ شروع سے گول ہونے چاہیے. واو, ہا, حمزہ, یا, یہ حروف مفردات ہیں. اور پھر اس کے اندر عمومی طور پر مثلا یہ جو الف والے حروف ہیں, با, تا, سا, اس میں دو غلطیاں عموماً سامنے آئی ہیں, دیکھنے میں آئی ہیں. کبھی اس کو بہت لمبا کر دیتے ہیں, مثلا با, تا, یہ اتنا لمبا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے, اس سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا. اچھا, آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بچے اس کو آپ نے زیادہ لمبا کر دیا ہے, تو وہ اس کو چھوٹا کرنے, اس کو مختصر کرنے کی کوشش میں کیا کرتا ہے, با, تا, آخر میں حمزہ لے آتا ہے, اس کے اندر جھٹکا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو بہت لمبا بھی نہیں کرنا کہ با, تا, یہ بھی نہیں ہے. اور اس کو مختصر کرتے ہوئے اتنا مختصر بھی نہیں کرنا کہ آخر کے اندر حمزہ آ جائے. با, تا, ہا, فا, یا. یہ جو میں غلط پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ اس طرح پڑھنا ہے, یہ پرہیز بتا رہا ہوں. اس طرح نہیں پڑھنا, اس سے بچنا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے آپ دوائی لینے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جہاں آپ کو دوائی لکھ کر دیتے ہیں وہیں پر پرہیز بھی بتاتے ہیں, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. تو ان 3 سبق اسباق کے اندر یہ جو ہم نے 3 سبق پڑھے ہیں, پہلی تختی کے حروف مفردات کے پہلا سبق جس کے اندر ہم نے وہ حروف پڑھے ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے. اسی طرح دوسرا سبق جس کے اندر وہ حروف ہم نے پڑھے ہیں جن کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے. اور اسی طرح آج کا یہ سبق, اس کے اندر آپ حضرات نے حروف کی ادائیگی کی مشق کرنی ہے, ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا ہے. جس وقت حرف صحیح اپنے مخرج سے نکلتا ہے, مخرج سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. موٹے حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے, باریک حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے, تو یہ قرآن کریم تجوید کے مطابق ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی خود اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق قرآن کریم کو سیکھنے کے متعلق صحابہ کرام کے نام بیان فرمائے. فلاں صحابی سے, فلاں صحابی سے, فلاں صحابی سے قرآن کریم پڑھو. مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ویسے پڑھو جیسے یہ قرآن کریم اترا ہے. اور پھر ایک اور گزارش میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عموماً ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں قاری کسے کہا جاتا ہے, وہ آدمی جس کی آواز بہت خوبصورت ہو. آواز بہت خوبصورت ہے, اگرچہ اس کو تجوید کے قواعد کا نہیں پتہ, حروف کی ادائیگی وہ صحیح نہیں کر سکتا, حروف کو ادا کرتے ہوئے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے,
حالانکہ یہ لحن جلی کی غلطی ہے، یہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، ایک حرکت دوسرے حرکت سے بدل جائے، کہیں پر کوئی حرف لمبا ہو جائے، کہیں پر کوئی حرف کم ہو جائے، یہ لحن جلی کی غلطیاں ہیں، اور اس کے حکم کے متعلق قرآن فرماتے ہیں کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے، ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں قاری کون ہوتا ہے؟ جس کی آواز بہت خوبصورت ہو۔ عمومی طور پر ہم لوگ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش اس لیے بھی نہیں کرتے، یار میری تو آواز ہی کسی کام کی نہیں ہے، میری تو آواز ہی کسی کام کی نہیں ہے، تو میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ بھئی اس آواز کا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ حروف اپنے مخارج سے ادا ہوں، ان کی صفات کا خیال رکھا جائے، جن کو موٹا پڑھنا ہے ان کو موٹا پڑھا جائے، جن کو باریک پڑھنا ہے ان کو باریک پڑھا جائے، اور اگر اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ حروف کی ادائیگی بھی درست ہے، صفات کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام احباب، ایک مرتبہ میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ان اسباق کو پڑھیں، سبق پڑھتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ مشق جاری رکھیں۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے پڑھیں، ان سے سنیں بھی صحیح، ان کو سنائیں بھی صحیح۔ مشق کریں گے، تکرار کریں گے، بار بار پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو ہمارے حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الناس کی تلاوت، تاکہ ہماری جو حروف کی ادائیگی ہے جس میں ہم نے مخارج کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ صفات کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی چند ایک صورتیں ان کی مشق کر لیں تاکہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے مطابق ہم پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ممکنہ غلطیاں جو ہم نے پہلی تختی کے اسباق کے اندر پڑھی ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ مثلا قل کا جو لام ہے اس پر قلقلہ نہ ہو، اعوذ حمزہ الگ، عین الگ، کیونکہ اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے۔ ذال ہے، ذال کی ادائیگی میں زبان دانتوں کے ساتھ ٹکرائے، زبان دانتوں کے ساتھ لگے، تو جو ممکنہ غلطیاں پہلی تختی کے اسباق میں گزر چکی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات نے اس کی مشق کرنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس۔ اس میں الذی لام پر شد ہے، ذال کی ادائیگی درست کرنی ہے، اور پھر عموماً جو غلطی ہے وہ یوسوسو، واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ ہم پڑھتے کیا ہے؟ یوسوسو، وی 19 وی، یہ 19 وی نہیں ہے، یوسوسو، واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ الذی یوسوس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله